کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار رضا اسے کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رکنا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہانت سے بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شہانت سے بدکار نہیں ہوتا، گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ
زار نہیں ہوتا گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب حبیبا اے میرے طبیب اے میرے طبیب اچھا گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب اے میرے طبیب کے حبیبا اے میرے طبیب اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں
کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، دل ہاں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت
شیطان مسلط ہے، افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا، اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب حبیبا اے میرے طبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے آقا، افسوس کسی صورت، شیطان مسلط ہے، افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، گولاک کروں کوشش آقا، اصلاح نہیں ہوتی،
لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہوگی جاتا ہوں مبتلا یا رب، گو لاکھ کروں کوشش آقا اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رکنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، سحری کا وقت قریب ہے، سحری بھی کرنی ہے، رکنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی۔ گو لاکھ کروں کوشش آقا اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، شیطان مسلط شیطان مسلط ہے، افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے،
پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے یا خدا میرے باپا سلامت رہے 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 اور ان کا گھرانہ اور ان کا گھرانہ سلامت رہے یا خدا میرے باپا 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 سلامت رہے اور ان کا گھرانہ اور ان کا گھرانہ سلامت رہے یا خدا میرے باپا 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 سلامت رہے اور ان کا گھرانہ اور ان کا گھرانہ سلامت رہے یا خدا میرے باپا 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 سلامت رہے اور ان کا گھرانہ اور ان کا گھرانہ سلامت رہے یا خدا میرے باپا سلامت رہے یا خدا میرے باپا سلامت رہے اور ان کا گھرانہ سلامت رہے یا خدا میرے باپا سلامت رہے سلامت رہے گا سلامت رہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر بھائی، ظہر کے درد کے بعد آپ نے عاشورے کے روز غسل کے بارے میں کچھ بتایا تھا، وہ دوبارہ بتا دیں تو. ظہر کی نماز کے بعد جی نعمان بھائی، 10 محرم الحرام کو غسل کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل تمام سال بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. نعمان بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 8، 9، 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں سفر کریں گے. آپ بھی سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. توفیق قبول فرمائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سلووں گے جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. امام حسین کی کرامات امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. کنز العمال حدیث نمبر 3174. امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بہت سی ماضی کی یادیں لیے ایک بار پھر جلوہ فرما ہو چکا ہے. عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تو بہت ہی زیادہ یادگار ہے. سنہ 61 ہجری کو امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور یزیدیوں نے بہت صفاکی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا. یہ مشہور واقعہ ہے، مگر عوام میں بہت سارے واقعات مشہور نہیں جو کہ یوم عاشورہ پر ہوئے، تو کچھ وہ آشکار کرنے کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے. اور کل کے سلسلے میں جیسے عرض کیا گیا تھا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت ابو البشر ابو محمد سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ مقبول ہوئی. یہ عاشورہ کا دن تھا. اسی دن آپ کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش کو پیدا کیا گیا، اسی دن کرسی کو پیدا کیا گیا، اسی دن آسمان کو پیدا کیا گیا. 10 محرم الحرام کے دن ہی زمین کو پیدا کیا گیا، سورج کو پیدا کیا گیا. 10 محرم الحرام کے دن ہی چاند کو پیدا کیا گیا. عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی ستارے پیدا کیے گئے. جنت بھی اسی تاریخ پر پیدا کی گئی. اور ایک اور بہت عظیم واقعہ اس دن ہوا، وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی عاشورہ کے دن ہوئی، 10 محرم الحرام کے دن. اور اسی تاریخ میں آپ کو نار نمرود سے نجات رب کائنات عز و جل نے عطا فرمائی. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں گے. نیک عمل میں جس قدر زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عاشورہ کے دن ہوئی. بڑا برکت والا دن ہے کہ وہ نبی جو ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ کی اولاد سے آئے. حضرت اسحاق علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے شہزادے ہیں. ان سے بہت سارے نبیوں کی دنیا میں آمد ہوئی. اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے شہزادے ہیں، جن سے صرف ایک نبی تشریف لائے. اور وہ نبی کیسے؟ نبی الانبیاء، سارے نبیوں کے نبی. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے افضل ہے، حالانکہ وہ بہت سارے نبیوں کے
والد ہوئے، مگر اسماعیل علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام افضل ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عاشورہ کے دن ہوئی، 10 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ یہ دور کس کا تھا؟ نمرود کا، جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، کافر تھا، اور اسی خبیث نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ زبردستی لوگوں کو اپنی پرستش کرواتا، کاہن نجوم اس کے دربار میں بکثرت تھے۔ ایک رات اس بدبخت نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی، ایسی روشنی پھیلی کہ چاند بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ اس کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ایک فرزند ہوگا۔ یہ سن کر نمرود پریشان ہوا اور اس نے آرڈر کیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہزاروں بچے قتل کیے گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نمرود کے خوف سے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار کے اندر آپ کو چھپانے میں کامیاب ہوئی، اور روزانہ جا کر اس غار میں آپ کو دودھ پلا دیا کرتی۔ بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 سال تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ کی شان ہے۔ یہی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ اللہ کے خلیل ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر آگ گلزار بن گئی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ امام پاک، امام حسین، امام الہمام، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے کاش تلاوت قرآن کریں۔ جی ہاں، میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا تھا، نیزے پر بلند تھا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو قرآن پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کیسے بنی؟ یہ سورہ انبیاء پارہ 17 کی آیت نمبر 69 پڑھیے، 70 پڑھیے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ روئے زمین کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں، پوری زمین پر آگ کا نام و نشان نہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں اگر سلامن نہ فرمایا جاتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ یہ آگ کیسی تھی؟ کئی کوس تک آگ ہی آگ تھی، کوئی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اب آگ میں ڈالنے والوں کو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے؟ تو شیطان لعین آیا اور اس نے گوپھن منجنیق کا طریقہ بتایا، غلیل ٹائپ، وہ اس میں کوئی چیز رکھ کر اس کو دور سے پھینک دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے کا شیطان نے مشورہ دیا۔ جب آپ آگ کے مقابل پہنچے تو سارے فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا ابراہیم الاک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ اما الیک فلا، فرمایا ہے تو مگر تم سے نہیں۔ عرض کی جس سے حاجت ہے اسی سے کہہ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، وہ خود جانتا ہے، مجھے عرض کی حاجت نہیں۔
تو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. یاد رکھیے کہ نبیوں کے درجے مختلف ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت کی وہ اشعار یاد آ گئے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. خلق سے، عوام سے افضل کون ہے؟ اولیاء. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مزید لکھتے ہیں بزم کونین میں انبیاء تاجدار. کونین دنیا اور آخرت. بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نبیوں کے درجے مختلف ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت سیدنا نوح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان حضرات کو کہتے ہیں مرسلین اولو العزم. یہ پانچوں انبیاء سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے افضل، انسانوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، جنات سے افضل، ساری اللہ کی مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صحیفے نازل ہوئے. کتنے؟ 10 صحیفے نازل ہوئے. اور آپ کا لقب ہے بت شکن، بتوں کو توڑنے والا. اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی نشانی خانہ کعبہ معظمہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر مبارک کتنی پائی؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ نے 175 پونے 200 سال کی عمر پائی. مقام ابراہیم اب بھی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے، اور قرآن پاک سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون و مددگار بنے تھے. مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کرم سے آباد ہوا کہ آپ نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی گود میں تھے، شیر خوار تھے، اللہ کے حکم سے وہاں اپنے آپ چھوڑا، اور وہاں پھر زمزم شریف نمودار ہوا، اور قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، اور یوں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سلسلہ ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام خوف خدا کے حامل تھے. جب نماز پڑھتے تو اللہ کے خوف سے روتے، یہاں تک کہ سینے سے جو گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی 1 میل کے فاصلے سے سنائی دی جاتی تھی. آپ ہی نے روحوں کو پکارا، اور جس بندے نے آپ کی آواز کو لبیک کہا اس نے حج کی سعادت حاصل کی. آپ نے کیا آواز دی؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. وہ تمام عالم میں پہنچ گئی، اور تا قیامت آنے والی روحوں نے یہ آپ کی پکار سن لی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے
جب بال سفید ہوئے تو آپ نے پوچھا یا رب یہ کیا؟ فرمایا یہ وقار اور نور ہے۔ فرمایا یا اللہ میرا وقار اور نور اور زیادہ کر دے۔ سب سے پہلے مونچھیں تراشنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے، بڑا ثواب ہے اس میں، اور مونچھیں ہر ہفتے یا 15 دن میں ضرور تراشنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے، اور بہت ہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے۔ آپ کی نصیحتیں بہت پیاری پیاری ہیں۔ عرض کی گئی ہمیں نصیحت کی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہم نفع اٹھائیں۔ فرمایا جب تم لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ جب دیکھو لوگ اپنی ظاہری حالت درست کر رہے ہیں تم اپنے باطن کو درست کرنے میں لگ جاؤ۔ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ باغات اور محلات کی تعمیر کر رہے ہیں تم اپنی قبروں کی تعمیر میں مصروف ہو جاؤ۔ جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب دیکھنے میں مشغول ہیں تم اپنے عیبوں کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ۔ جب لوگوں کو مخلوق کی خدمت کرتے دیکھو تو تم تمام مخلوق کے پروردگار خالق عز و جل کی عبادت میں کھو جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بہت ساری یادیں لے کر آیا ہے، اور 10 محرم الحرام کا دن تو بہت ہی زیادہ یادگار ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی دن انہیں نار نمرود سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون دریا نیل میں غرق ہوا۔ اس کا واقعہ آپ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرو گے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھانے کا اسلامی طریقہ سحری میں بیان کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو آپ تو تھے افطار میں، افطار کے کھانے میں تھے، بھول گئے ہوئے انشاءاللہ۔ فواد بھائی نہیں تھے نا، پھر کیا۔ دیکھو آج دانے نہیں گرانا، آج یہ ہمارے مدنی سپاہی شیطان پر حملے کریں گے، دانے نہیں گرانے دیں گے آپ کو۔ جذبہ عطا
کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی یا واجد سنت قبلیہ وقت پر ہی پڑھوں سنت قبلیہ یا واجد سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا واجد الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی یا واجد دیشوں سے تلاوت ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہ یا واجد اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو یا واجد کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے تقی تو بنایا الحمدللہ یا واجد بسم اللہ مجھے متقی تو بنایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی نیکی کی دعوت میں سستی ہوں مجھ سے بنا شائخ قافلہ یا الہی سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی میں میٹی کے سادہ یا واجد بسم اللہ برتن میں کھاؤں میں میٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں میٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں یا واجد چچائی کا ہو بستر
मगर उठाएं तो उल्टे हाथ से अगर उठाएं तब भी सीधे हाथ में रख के फिर खाएं, उल्टे हाथ से मुंह में न रखें। क्या बात है। की खिदमत यकीनन सादत हो, तौफीक इसकी अता या इलाही। सदाए मदीना रोज़ाना सदका अबू बकर फारूक का या इलाही। ये हर बात को सुन्नत ना कहा करें, छोटे छोटे लुकमे अच्छी तरह चबा कर खाना सुन्नत है, पढ़ाएगी आदाब में से चबा कर अच्छी तरह खाना। मैंने भी ढूंढा सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबूत मिला नहीं है, खाली ऐसे बोलते रहे। जैसे अभी आपने शुरू में पहले पानी पीना, शिफा, बीच में दवा, आखिर में वबा, इस तरह बोला ना कुछ। ये भी कोई इसको सुन्नत ना बोले। कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? आदाब ताम में पढ़ा है, बराबर पढ़ा है? आदाब ताम में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। खौफ तारी होता रहेगा। या बाजिद बिस्मिल्लाह। तू पै कर हया का बनाया इलाही। लिबासुन सुन्नतों से पेट में मुज़य्यन रहे और इमामा हुस्न पर सजाया इलाही। सभी मुश्तिदारी हो गए सू सजाए। बने आशिक़े मुस्तफ़ा या इलाही। हर एक अपने उसमें किताब में तो पेट लिखा है। क्या बात है। क्या बात है। बचाया इलाही। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। क्या बात है। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। अमल का हो जज़्बा या बाजिद अताया इलाही। गुनाहों से मुझको, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। 2-2.5 मिनट आखिरी रह गए हैं। हो जज़्बा अताया इलाही। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमाअत, हो तो
जमात हो तो टाइम इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, टाइम कम है, जल्दी साफ कर लीजिए, पानी पी लीजिए। अता या इलाही पढ़ो सुन्नते 18 मिनट और 9 सेकंड है, 5:18 आखिरी वक्त। सुन्नते क़ब्लिया वक्त पर ही सारे नवाफिल अदाया इलाही हो सारे नवाफिल अदाया इलाही अमल का हो जज़्बा अताया इलाही अमल का हो जज़्बा अताया इलाही आप लोग उर्दू समझते हैं कि नहीं? टाइम यार समझते नहीं। रोजा रखना है तो फिर ठीक है, वरना दीवानगी दिखाता है। जल्दी पी ले। बस अब ये कि वक्त खत्म समझें, अभी नहीं पीना, खाना पीना नहीं। हाँ, रोजा रखना है तो खलास। बाबुल मदीना फैजान मदीना में रोजे का सहरी का वक्त खत्म हो गया, हो चुका है। अब पानी पिएंगे, रोजा मदनी हुलिया रोजाना फिक्रे मदीना की तरकीब के खिलाफ ऐलान करेंगे। अच्छी अच्छी नियतें करें, अल्लाह ताला की रज़ा के। अब दौरे हदीस में आप भी कुछ मदनी हुलिया की मदीना अल्लाह कहाँ से तशरीफ लाए? अच्छा, मिर्गी है उसको बेचारे, अल्लाह पाक। 4 साल वाले को भी यही है, अम्मी को कैंसर। आजमाइश, अल्लाह पाक करम करे, पीछे नहीं हटना, खिदमत करें इनकी, बस अल्लाह बेचारों को शिफा अता फरमाए। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, जिनको अंदर आना है ये ग्रिल वाले, तो जगह जिसको मिले आ जाए। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना
مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واربانا وانعم علینا وافضل الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ